پیارے مومنین، آپ سب کو صبح کا سلام۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 2 باب 22 سے 35 آیات تک۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا۔ اور ذبیحہ لائے، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریف فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کے لیے کہا: اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کیا ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں۔ شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا: دیکھ، یہ اسرائیل میں بتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کرسمس آکٹیو کا جمعہ 29 دسمبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس یوحنا اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ خدا کو جانتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اس کے احکامات پر چلنا ہوگا۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا ہوں یا خداوند یسوع مسیح کو جانتا ہوں اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ جو ہیں وہ اندھیرے سے نکل آئے ہیں، روشنی میں ہیں، اور روشنی میں اگر آگے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بھی روشنی میں ہوں لیکن اپنے بھائی سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو آپ جھوٹے ہیں۔ اس لیے مقدس یوحنا جو ہے وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے احکامات پر بھی ہمیں عمل کرنا لازم ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں وقت پورا ہونے پر خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لایا گیا، اور بچہ یسوع جو ہے اسے جب ہیکل میں لایا گیا تاکہ شریعہ کے مطابق اسے اس کی طہارت کے دن پورے ہو گئے، اور یہ تھا کہ جو پہلا بیٹا ہے اسے خدا کی پاک ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کو نظر کیا جا رہا ہے ہیکل میں۔ اور اس وقت یروشلم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام شمعون تھا، سمیون، اور اسے خدا کے پاک روح نے کہا تھا کہ تو موت نہ دیکھے گا جب تک تو انسانوں کی رہائی، انسانوں کی نجات دینے والا نہ دیکھے۔ اور پھر روح کے ذریعے ہی اسے بلایا جاتا ہے کہ وہ ہیکل میں آئے، کیونکہ آج بچہ یسوع جو ہے وہ خداوند کی پاک ہیکل میں نظر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اپنے باہوں میں لیتا ہے، سمیون جو ہے، شمعون، یہ اپنی باہوں میں لیتا ہے بچہ یسوع کو، اسے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند، اب میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اس لیے اب اپنے بندے کو خیریت سے جانے دے۔ اور اس کے بعد پھر وہ
مقسمہ مریم اور حضرت یوسف، یہ ان باتوں پر غور کرتے کہ یہ کیا باتیں چل رہی ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت سے لوگوں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب ہوگا، اور پھر ایک بڑی بات کی ہے کہ تیری جان سے تلوار گزر جائے گی، مقسمہ مریم کو کہتے ہیں۔ تو یعنی اس شمعون نے بچہ یسوع کو، نجات کو دیکھا، اور پھر وہ جگہ بھی جہاں پر مقسمہ مریم صلیب کے نیچے کھڑی ہوگی اور اپنے بچے کو صلیب کے اوپر مصلوب ہوتا دیکھے گی، اور اس کی جان سے تلوار گزر جائے گی۔ اتنا دکھ ایک ماں کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارے لیے کیا درس ہے آج کی ان تلافظوں سے؟ سب سے پہلی بات، ہم جو خداوند یسوع مسیح زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بپتسمہ ہم نے پایا ہے، تو اس بپتسمے کے مطابق ہم زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یعنی جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے پیار اور محبت کا پیغام دیا، اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کو پیار کریں، اور یہ پیار اس طرح ہے کہ ایک دوسرے کو قبول کرنا، ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی کو اپریشیٹ کرنا، ایک دوسرے کو ہلاشیری دینی، ایک دوسرے کو کے مددگار بننا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے درمیان زندگی گزاری، وہ اسی لیے وہ انسان بن کے ہمارے درمیان آیا، تاکہ وہ ہم انسانوں کو بتا سکے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں رہا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بات درس دی، نہ صرف اپنی تعلیم کے ذریعے بلکہ اپنے کاموں کے ذریعے بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تیار کیا ہے کہ ہم اس کی امت بنیں۔ تو اس وجہ سے جو کوئی روشنی میں ہے، اس میں وہ پھر اگر روشنی میں ہے تو اس میں اندھیرے والے کام نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے نفرت کرنا، حسد کرنا، لڑائی جھگڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اب چونکہ ہم مسیح میں آ گئے ہیں، اس لیے ہم نے مسیح خداوند کی تعلیمات، اس کے احکامات کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، دیکھیں وہ مقصد کیا ہے، اور جو بھی وہ مقصد ہے وہ آپ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے ہے، کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی کتنی خدمت مدد کی ہے، کتنے ہم ایک دوسرے کے مددگار رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم نے اپنے بپتسمہ یافتہ ہونے کا بھرپور طریقے سے زندگی بسر کی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں شریعت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا ہے، ہیکل میں نظر کیا جانا، جو پہلوٹا بیٹا ہوتا ہے اسے ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے خداوند یسوع مسیح، مقسمہ مریم اور حضرت یوسف، یہ پاک خاندان جو ہے یہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نظر کیا ہے، اور وہاں پر سمیون جو ہے، شمعون، یہ آ کر اس بچے کو گود میں لیتا ہے۔ وہ کیا ہی زبردست فیلنگز ہوں گی، محسوسات ہوں گی جس نے بچہ یسوع کو پکڑا، اور وہ اس انتظار میں تھا کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ تو موت کو نہ دیکھے گا جب تک تو بچہ یسوع کو، ہمارے نجات دہندہ کو دیکھ نہ لے، اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہے اور پھر پیار کرتا ہے یسوع کو اور کہتا ہے اب میرا وقت آ گیا، اب مجھے جانے دے، اب اپنے بندے کو جانے دے۔ تو ساتھ میں اس نے یہ بھی مقسمہ مریم کو بتا دیا کہ یہ بہت سوں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب ہوگا، اور تیری جان سے تلوار گزر جائے گی۔ یعنی اس نے یہ بتا دیا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کی موت ہوگی اور مقسمہ مریم اس کی صلیب کے نیچے کھڑی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آئیں ہم خدا کا شکر کریں۔ کتنے ہی کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہے وہ نبوتوں کا انتظار کر رہے تھے کہ کس وقت یہ نبوت پوری ہوگی جو نبیوں نے نجات دہندہ کے آنے کے بارے میں کہی تھی، اور وہ سارے بغیر یسوع کو دیکھے چلے گئے۔ ہم کتنے بابرکت ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں جس دور میں خداوند یسوع مسیح ہماری سڑکوں پہ چلے پھرے،
ہمارے میز پر دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھایا ہمارے ساتھ، اور پھر ہمیں زندگی دی، لازر کو زندگی دی، ہمیں چھوا اور ہم تندرست ہو گئے، ہمارے بارے میں اس نے جو کہا وہ پورا ہو گیا۔ تو ہم اس دور میں ہیں، اور پھر آج ان دنوں میں جب ہم نے بپتسمہ پایا اور ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں، اور چونکہ ہم اسے جانتے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے ہم نے اسے اپنا لیا ہے، اس لیے یہ کتنا اچھا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ پاک یوکرس کے ذریعے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی یاد میں ہمارے لیے رکھ دی ہے، ہم اسے چھوتے بھی ہیں، ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے ہیں، ہمارے بدن کا حصہ، روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کتنا ہی بابرکت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پاک یوکرس میں چھوتے اور اسے حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ ایک کہ اپنی زندگی کو پاک یوکرس کی طرح بنائے، یعنی کہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو توڑنا تاکہ دوسروں کو زندگی ملے، اور اس کے احکامات، اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ دنیا ایک بہت خوبصورت دنیا بن جائے گی، جس میں نفرتیں نہیں ہوں گی بلکہ پیار اور محبت ہی محبت ہوگی، اور کوئی انسان جو ہے وہ تنہا نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔